بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ آج ہر انسان کی چاہت اور تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جناب سے عزت دیں، رفعت دیں، بلندی دیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت مجھے ملے۔ اور اللہ جل جلالہ الحمدللہ فضل فرماتے ہیں، اللہ کی نعمتیں مل جاتی ہیں، انسان کو عروج مل جاتا ہے، بلندی مل جاتی ہے، لیکن اس میں کبھی کبھی ایک اور معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک وقت ہوتا ہے بڑی عزت اس کی ہوتی ہے، وہ دنیا میں بڑے مقام پہ فائز ہوتا ہے، اور پھر جس طرح ایک مشہور بات ہے کہ ہر عروج کے بعد زوال ہوتا ہے، تو ہر بلندی کے بعد انسان پستی پہ گرتا ہے، تو اکثر انسان سے جو ہے وہ نعمت زائل ہو جاتی ہے، انسان وہ عزتیں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی کمزوریاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کہ وہ انسان ایک وقت ہوتا ہے کہ پیسے کی ریل پہل میں بڑی حشاش اور بشاش عزت والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ انسان مانگنے پر، محتاجی پر پہنچ جاتا ہے۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا عمل میں لے کر آیا ہوں کہ اس کی عمل کی برکت سے انشاءاللہ العزیز اللہ جل جلالہ آپ کو نعمت میں کبھی زوال نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنی دی ہوئی نعمت آپ سے چھینیں گے نہیں۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں ایک بندے کا ذکر آتا ہے کہ اس کو اللہ نے بڑی مال کی فروانی دی، اور اس کی فصل تھی، اور سارا مال اس نے اس فصل میں لگایا ہوا تھا، اور جب وہ صبح کے وقت آیا تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کے اوپر ایسی آفت آئی اور ایسی مصیبت اور پریشانی آئی کہ اس کی ساری فصل جل کے راکھ ہو گئی، اور حضرات مفسرین نے یہ غالب رائے دی ہے کہ اس کے اوپر آگ کا عذاب، آسمان کا عذاب آیا تھا۔ بڑی تفصیل اس واقعہ میں، لیکن بہرحال اس سے میں ایک خاص نتیجہ اخذ کر رہا ہوں۔ جب وہاں پہنچا اور اس نے آ کر جو الفاظ کہے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرتا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ انسان بندہ مومن تھا، کافر نہیں تھا، لیکن ہم تو شرک صرف یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر لیں تو یہ شرک ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے مال کو اپنا الہ بنا دیتا ہے، کبھی انسان اپنے خاندان کو اپنا الہ بنا دیتا ہے، کبھی انسان کا کاروبار اس کا الہ بن جاتا ہے۔ یعنی الہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اس چیز کو لے آتا ہے۔ اب انسان کو اذان میں اللہ بلا رہے نماز کے لیے، اب الہ رب کا حکم ہے، اب وہ انسان اگر کاروبار میں لگا ہوا ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہے، تو گویا اس کے عمل سے اس کا کاروبار اس کا الہ ہے۔ یا کوئی ایسی زندگی میں ایسا معاملہ آتا ہے، شادی غمی کا معاملہ آتا ہے، تو وہ اپنے خاندان کی رسم و رواج کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ کے حکم و نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، تو گویا اس نے اپنے خاندان کو الہ بنایا ہے۔ تو جو بھی بندہ زندگی میں کبھی بھی اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے احکام اور حکم میں کسی کو بھی شریک کرتا ہے، یہ شرک ہے۔ اور پھر اللہ جل جلالہ اس میں نعمت کو چھین لیتے ہیں، اور انسان جو ہے کف افسوس ملتا رہتا ہے۔ اس لیے جو بندہ بھی جس کو اللہ نے نعمت نہیں دی وہ اس کا اہتمام کرے، جس کو اللہ نے نعمت دی ہے وہ اس چیز کا اہتمام کرے۔ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اگر یہ پڑھتا رہے کم از کم 101 مرتبہ، اللہ تعالیٰ کبھی اس کی نعمت پہ زوال نہیں آنے دیں گے، کبھی اللہ اس کی عزت کو کم نہیں ہونے دیں گے، کبھی اللہ تعالیٰ اس کی فروانی کو تنگ دستی میں نہیں بدلیں گے، کبھی اللہ جل جلالہ اس کی راحت کو مصیبتوں اور پریشانیوں میں نہیں بدلیں گے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو لازوال نعمتوں سے مالا مال کرے، یا اللہ نے آپ کو صحت کی نعمت دی ہے، مال کی نعمت دی ہے، اولاد کی نعمت دی ہوئی ہے، اور رزق کی حلال کی فروانیاں دی ہوئی ہیں، تو آپ پھر بھی یہ پڑھتے رہیں کہ کاش ہم سے ایسا نہ ہو جائے۔ 101 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا روزانہ معمول بنا لیں، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، تو انشاءاللہ العزیز بڑے وثوق سے میں کہہ سکتا ہوں آپ کی نعمت میں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔